بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بڑا یدھ پڑنے والا ہے۔ ترنول میں جلسے کی جو اجازت دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ منسوخ کر دی ہے کمشنر صاحب نے، لیکن پی ٹی آئی تلی ہوئی ہے جلسہ کرنے پہ، اور وہاں سے آئیں گے لوگ، بہت پختونخوا سے، ظاہر ہے پنجاب سے بھی آئیں گے۔ تو اب یا تو ترنول تک پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، اور وہیں مارکا مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں، یا ترنول پہنچ جاتے ہیں اور وہاں ہوتا ہے۔ بہرحال تلے ہوئے ہیں دونوں فریق۔ عمران خان نے اخبار نویسوں سے کافی اہم گفتگو کی ہے، آپ سن ہی چکے ہوں گے اب تک، سوشل میڈیا جو لوگ دیکھتے ہیں، لیکن وہ کچھ عرض کرتا ہوں اس پہ بھی۔ پی ٹی آئی کے خلاف بڑی مہم، عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے خلاف ایک نئی بڑی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے یہ عرض کروں گا۔ قومی اسمبلی سے قیمتی دستاویزات قومی اسمبلی کے ریکارڈ روم سے چوہے کھا گئے۔ اب اسپیکر صاحب نے کو بتایا گیا، اب اس کا وہ بندوبست کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ نے جناح ہاؤس پر حملے کے شواہد طلب کر لیے، سی سی ٹی وی فوٹیج اور دوسرے ثبوت۔ ایک ممتاز اخبار نویس نے انکشاف کیا ہے کہ ایک بریفنگ میں جنرل باجوہ نے سے پوچھا گیا کہ عمران خان کو ہٹایا گیا جب وہ اس کا ارادہ کر چکے تھے تو کیا ہوگا، تو انہوں نے جواب دیا بھٹو کو پھانسی دینے سے کیا ہوا تھا۔ اچھا، یہ انہوں نے کیوں کہا، یہ کیا افتاد تباہ ہے ان کی، تو یہ میں عرض کرتا ہوں آپ سے۔ پی ٹی آئی کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہے، تحریک انصاف کی لیڈروں کی نظر بندی کے احکامات جاری ہیں۔ یہ میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کہ پرانا وہ بھی علاقہ آپ دیکھ لیں کہ کس شہر سے کتنے کارکن گرفتار کیے جائیں گے، پوری تعداد میں آپ کو بتا چکا ہوں، رحیم یار خان سے لے کے اٹک تک۔ جن لیڈروں کے اب نام آئے جن کی نظر بندی کے احکامات جاری ہو چکے ہیں اور انہیں گرفتار کیا جائے گا، ممکن ہے اب کچھ ہو ہی چکے ہوں، آج پولیس لاہور میں بہت سرگرم تھی، اس میں ہیں شیخ امتیاز، ملک ظہیر کھوکھر، یاسر گیلانی، شبیر گجر، حماد امان، محمد خان مدنی، اصغر گجر، خالد گجر، ضمیر چھیڈو، یہ لکھا ہوا ہے، پتہ چھیڈو کیا ہے یہ نامزاد، افضل پہاٹ، گجر بہت ہیں بھائی، ہاں جی، کبھی گجروں نے اس خطہ عرب پہ حکومت کی تھی۔ جیل میں رکھا جائے گا ان لوگوں کو۔ یہ ترنول کے جلسے کو ناکام بنانے کے جو منصوبے ہیں، جس کے لیے لگ بھگ 1000 کارکن گرفتار کیے جائیں گے، وہ لوگ جو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، یہ بڑا پرانا طریقہ ہے۔ اور اس وقت ٹھیک اس وقت جو ہے وہ پولیس جو ہے وہ دھاوا اس نے بول رکھا ہے گلی گلی لاہور میں، محلے محلے میں۔ وہ انگریزوں کے دور میں عدالتیں ایک زمانے میں دیوانی اور فوجداری عدالتیں اکٹھی ہوتی تھیں، تو 12 بجے تک فوجداری عدالت ہوتی تھی، 12 بجے ایک حاجب باہر نکلتا تھا اور اعلان کرتا تھا عدالت اب دیوانی ہو گئی ہے، تو پولیس جو ہے نا وہ اب دیوانی ہو گئی، اسے حکم دیا گیا اس کا۔ تحریک انصاف کے جلسے کی جو جلسہ جو منسوخ کیا چیف کمشنر اسلام آباد نے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ عدالت نے اجازت دی تھی، تو وہ بڑی دلچسپ انہوں نے اس کی وجہ بیان کی ہے۔ ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی رپورٹ ہے جس میں کہا گیا کہ بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم اسلام آباد میں ہے، اس حوالے سے شدید سیکورٹی تحفظات ہیں، ہجوم کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چند دن قبل بھی مظاہرین سپریم کورٹ پہنچ گئے تھے، ان حالات میں جلسے کی اجازت نہیں دی سے۔ وہ مظاہرین تو پھر سے پہنچنا چاہتے ہیں اور کل 8 بجے ان کا پروگرام ہے، ان کے بارے میں تو کوئی ٹیلی ویژن پہ کوئی شور شرابہ نہیں ہو رہا۔ یہ انہوں نے کہا بھی ہے، بیرسٹر گوہر نے، انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں ہم لازماً جلسہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ
علی امین گنڈا پور سمیت مرکزی قیادت جلسے سے خطاب کرے گی۔ ہائی کورٹ کے احکامات کو منسوخ کرنے کا کمشنر صاحب کو اختیار نہیں رکھتے۔ ہمارا جلسہ 5 بجے شروع ہوگا، ہم صرف جلسہ کریں گے، دھرنا نہیں ہوگا۔ مذہبی جماعت کا احتجاج صبح 8 بجے ڈی چوک میں ہو رہا ہوگا۔ اور این او سی معطل کرنا غیر قانونی اور جمہوریت کی نفی ہے، اور چیف کمشنر کو ہم بتا چکے ہیں کہ جلسہ بر وقت ہوگا اور دھرنا نہیں ہوگا۔ اب وہ جو جگہ ہے یہ شہر سے باہر ہے، ترنول جو ہے وہ شہر کے اندر نہیں ہے، شہر سے ریڈ زون سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اور وہیں وہ ہوٹل ہیں، 2-3 ہوٹل ہیں 5 سٹار تو 2 ہی ہیں شاید اسلام آباد میں، ایک آدھ اور ہے، اور 5 سٹار میں ہی ٹھہرایا ہوگا انہیں کھلاڑیوں کو۔ 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس سے خطرہ ہے اس جلسے سے۔ اور جو وہاں لوگ جائیں گے پنجاب میں مختلف شہروں سے لوگ آئیں گے، یا جی ٹی روڈ پہ آئیں گے یا موٹر وے پہ آئیں گے۔ موٹر وے بھی وہاں سے کوئی 26 کلومیٹر دور ہے، اور جی ٹی روڈ جہاں سے انٹر ہو سکتے ہیں اور مال روڈ سے جا سکتے ہیں تو وہ بھی کوئی 30 کلومیٹر دور ہے۔ تو یہ بات کوئی قابل فہم نہیں ہے۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ کمشنر نے ہمارے جلسے کا این او سی اگرچہ کینسل کر دیا ہے، لیکن پختونخوا کے لوگ 3 بجے ثوابی انٹرچینج پر پہنچیں گے، اور وہاں سے میں انہیں لے کر آگے آؤں گا۔ کل جلسہ باہر صورت ہوگا۔ ایڈوکیٹ نعیم حیدر پنجوتھا نے ایک عجیب انکشاف کیا ہے کہ 4-5 دن پہلے انہیں ایک کال موصول ہوئی، اس میں کہا گیا کہ ملاقات کے بعد آپ چونکہ خلق خدا کو بتاتے ہیں کہ عمران خان نے کیا کہا، اس لیے آپ کو ملاقات کی اجازت دے دی، ان کی ملاقات پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ ممکن ہے بعض دوسرے لوگوں کی جو بریف کرتے ہیں اس پہ بھی پابندی لگا دی جائے۔ جلسے کی اجازت دے کر عمران خان پہ ظاہر ہے دباؤ ڈالنا مقصود ہے۔ وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیا چاہتے ہیں عمران خان سے۔ تمام چینلز پہ ایک ہی خبر چل رہی، ایک خبر، تو ظاہر ہے اس کا منبع بھی ایک ہے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کا جنرل فیض حمید کے معاملے میں ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں کہ اوپن ہی ہوگا، اور ایک آگے یہ سیکورٹی ذرائع کہہ رہے ہیں۔ عمران خان یہ بتانے والے کون ہیں کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کورٹ میں ہونا چاہیے یا نہیں؟ ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ عمران خان کیا کرتے اور کراتے رہے۔ پوچھا یہ گیا ہے کہ عمران خان کون ہے؟ پوچھتے ہیں وہ کہ غالب کون ہے، کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ خان صاحب نے گفتگو کی آج اخبار نویسوں سے، میں اس کا خلاصہ ہی بیان کرتا ہوں اس لیے کہ وہ سن چکے ہوں گے آپ سوشل میڈیا۔ میں نے اگر بغاوت کی ہے تو میرا بھی اوپن ٹرائل کرے۔ یہ کون سی جمہوریت ہے کہ سابق وزیر اعظم کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے؟ یہ سب کچھ صرف اور صرف قاضی عیسیٰ کو تحفظ دینے کی خاطر کیا جا رہا ہے۔ اتنی تیزی سے یہ اس لیے ہے کہ میرے خلاف تمام مقدمات ختم ہو رہے ہیں، یعنی ٹرائل کورٹس انہیں سزا دیتی ہیں، ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹ میں جا کے وہ بری ہو جاتے ہیں، ان کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ آدمی ریٹائر ہو جائے تو فارغ ہو جاتا ہے۔ جنرل فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد ان سے کوئی رابطہ نہیں، نہ ان سے کوئی تعلق ہے۔ اوپن ٹرائل سے رجیم چینج اور 9 مئی کی سازش بے نقاب ہو جائے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا حتمی فیصلہ سنانے سے روک دیا تھا، اب اس کی اجازت دے دی، اپنا وہ حکم واپس لے لیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہے توشہ خانہ ریفرنس 2۔ سعودی عرب کی جانب سے جو زیورات دیے گئے تھے، اپنا پیش کیے گئے تھے خاتون ابل کو 10 مئی 2021 کو سعودی ولی عہد کی طرف سے، اس میں ایک انگوٹھی تھی، ایک بریسلٹ تھا، ایک نیکلس تھا، ایک جوڑی بالیاں تھیں۔ الزام یہ ہے کہ بشرا بی بی اور عمران خان نے یہ زیورات اپنے پاس رکھے۔ ان کے یہ سیٹ جو ہے سعودی حکومت نے 3 لاکھ
80,000 یورو میں خریدا تھا. پاکستان میں اس کی قیمت بنتی ہے کچھ 7 کروڑ روپے, اور اس کی قیمت انہوں نے کہا کم لگوائی, اور جو ہے وہ سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا. اب سوال یہ ہے کہ 108 تحفے انہیں ملے, 58 انہوں نے رکھے, جو سب سے کم تناسب ہے کسی بھی حکمران کا. اور دوسرا یہ کہ وہ اس سے پہلے 15% ہوتا تھا, عمران خان نے اس کو 50% کر دیا. سوال یہ ہے کہ زرداری اور نواز شریف سمیت اس سے پہلے بھی غلام اسحاق خان, ضیاء الحق, شوکت عزیز وغیرہ وغیرہ سب جتنے لوگ ہیں آپ جانتے ہی ہیں, نواز شریف, زرداری, جو اربوں کے تحائف لے گئے, اس پہ کوئی ریفرنس کیوں نہیں بنتا؟ حتیٰ کہ گاڑیاں لے گئے 15% ادائیگی پر, اور قیمت بھی کم لگوائی, پہلے 15% پھر قیمت بھی کم لگوائی. تو اس کی گنجائش قانون میں کس طرح پیدا ہو گئی؟ اس کی تو کوئی ہے ہی نہیں, اجازت نہیں گاڑی لے جانے کی. ایک گاڑی محترمہ کے پاس بھی ہے کہا جاتا ہے. اپنا وہ ایک مشہور انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا تھا جس کا وہ کوئی جواب نہیں دے سکی تھی. دوسرا سوال یہ ہے کہ 58 تحائف پر کیا 58 ریفرنس جاری کیے جائیں گے؟ اور یہ لوگ جو ہیں یہ کیوں انہیں کیوں معاف کیا گیا ہے؟ موٹر وے کا ریفرنس کیوں نہیں بناتے جس میں $200 ملین بنائے گئے اور جائیدادیں خریدی گئیں لندن میں؟ دلداری وائس کو ہم ہی باقی ہیں, ورنہ اس شہر میں ہر رند خرابات ولی ہے. انٹرنیٹ کی رفتار وہ کم ہونے پہ, فائر وال پہ وہ جاری ہے, بحث جاری ہے. اعتراف آج کیا گیا کہ $300 ملین کا نقصان ہوا ہے. چیخ رہے ہیں لوگ, کاروباری لوگ بھی اور انٹرنیٹ پر کام کرنے والے بھی ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے اپنا جواب لاہور ہائی کورٹ میں جو جمع کرایا اس میں 4 وجوہات بتائیں. 15 اگست کو سائبر اٹیک, دوسرا سمندر تلے کیبل کٹ جانے سے رفتار متاثر ہوئی, تیسرا یہ کہ 31 جولائی کو انٹرنیٹ کمپنی کے عملے کی ناقص تربیت کی وجہ سے بھی رفتار کم ہوئی جس پر کارروائی کی گئی. VPN کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بھی خرابی ہوئی. قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی قائمہ کمیٹی فار انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اجلاس میں چیئرمین PTI نے بتایا کہ وفاقی حکومت کے حکم پر وہ فائر وال چلا رہے ہیں. فائر وال نہیں بلکہ دوسری وجہ سے انٹرنیٹ کی رفتار کم ہوئی, اور مرمت کے لیے 27 اگست تک کا وقت درکار ہے. انہوں نے اعتراف کیا $300 ملین کے نقصان کا. مکمل وضاحت ان کا وفاقی حکومت ہی دے سکتی ہے, تو پھر یہ 4 وضاحتیں کیا ہیں اور مکمل وضاحت کیا ہے؟ آئندہ اجلاس میں انہیں مفصل بریفنگ کی ہدایت کی گئی, اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اس سے بھی تکنیکی تفصیلات طلب کر لے گی. بڑا مسئلہ بن گیا ہے. چیئرمین PTI کی آئیں بائیں شائیں, اور ہائی کورٹ میں اس کی جو وضاحت ہے وہ بہت کمزور ہے. اس کو بہانہ قرار دے رہے ہیں کاروباری حلقے اور انٹرنیٹ کے لوگ, اور بہت باویلا ہو رہا ہے اس پہ. لیکن بہرحال اس ملک میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے اپنا وہ انپاپولر کیا جائے اور PTI کی بساط کیسے لپٹی جائے. باقی معیشت کا کیا ہے؟ معیشت جو ہے وہ اب نہیں ٹھیک ہوگی, 10 20 35 سال کے بعد ٹھیک ہو جائے گی, اس میں کیا پرابلم. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کے نئے کیس میں گرفتاری کو غیر قانونی قرار دینے کے لیے عمران خان اور بشرا بی بی کی درخواست مسترد کر دی ہے. جسٹس میاں گل اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار پر مشتمل بینچ نے قرار دیا کہ ریفرنس چونکہ دائر ہو چکا ہے, اب ان کے پاس صرف ضمانت بعد از گرفتاری کا اختیار ہے. یعنی یہ بنیادی طور پر ایک ٹیکنیکل بات ہے کہ ضمانت تو ہو سکتی ہے مگر بعد از گرفتاری تو ان کی ڈال دی گئی ہے. رجسٹرڈ سیاسی جماعتوں کی جناب فہرست جاری کی الیکشن کمیشن نے, اور کمال مہربانی سے اس میں تحریک انصاف کا نام شامل کر دیا. راجہ سکندر زمان صاحب, راجہ سکندر کیا پورا نام ہے,
وہ یہی غنیمتوں سے، مگر عہدے داروں کا نام نہیں ہے اس میں، صدر کا نہیں ہے، سیکٹر کا نہیں، اپڈیٹ نہیں کیا، نالائکی کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اچھا جی، وہ چوہے قطر قطر کر کھا گئے ریکارڈ۔ اب جناب انہوں نے، یہ BBC کی رپورٹ ہے، اب وزارت ہاؤسنگ اینڈ ورکس کی قائمہ کمیٹی نے ریکارڈ طلب کیا تھا 2008 کا، تو پتہ چلا وہ تو چوہے ہڑپ کر گئے، قطر ڈالا یا کھا گئے، پتہ نہیں چوہے کاغذ کھاتے ہیں یا نہیں۔ تو معاملہ اسپیکر کے علم میں لایا گیا، تو انہوں نے کہا CDA کو حکم دیا ہے کہ وہ اس کا تدارک کرے۔ پارلیمنٹ کے چوہے تو صرف کاغذ کترتے ہیں۔ سندھ میں زرداری صاحب کے چوہے 2 لاکھ ٹن گندم ہی کھا گئے۔ تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ ثبوت مانگ لیے ہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس اطہر من اللہ نے آج جناح ہاؤس پر حملے کے ثبوت اور CCTV فوٹیج مانگ لی۔ ملزم ہیں ایک حماد صاحب، ان کی درخواست ضمانت پر سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا اور سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ کیا ثبوت پیش کریں گے؟ CCTV فوٹیج تو اس کی غائب ہے۔ ایک معروف اخبار نویس ہیں زاہد حسین صاحب، اگر آپ ڈان اخبار پڑھتے ہیں تو آپ انہیں جانتے ہوں گے، کبھی کبھی وہ اس میں بھی کسی ٹاک شو میں بھی آتے ہیں، مگر بہت کم، سینئر آدمی ہیں۔ انہوں نے ایک بریفنگ کا ذکر کیا ہے کہ جنرل باجوہ نے کہا، ان سے پوچھا گیا کہ عمران خان کی گرفتاری کا نتیجہ کیا ہوگا، جب یہ انہوں نے کہا کہ گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھٹو کی پھانسی تھی تو کیا ہوا تھا۔ اس قدر لاؤبالی پن، اتنا غیر ذمہ داری، یہ جنرل باجوہ کی، ان کے لیے صحیح لفظ ہے عاقبت ناندیش۔ جب ترنگ میں ہوتے ہیں تو ایسی گفتگو کرتے ہیں۔ مثلا ایک بریفنگ میں جہاں میں بھی موجود تھا، انہوں نے کہا اب کی بار مارشاء اللہ اس دفعہ مارشاء اللہ لگانے کے لیے دیوار نہیں پھلانگنی ہوگی، اشارہ ابرو ہی کافی ہوگا، آنکھ کا اشارہ ہی کافی ہوگا۔ کیا آنکھ کے اشارے سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نواز شریف کے ساتھ جب ان کا سمجھوتا ہو، اس سے چند ہفتے پہلے کی بات ہے۔ اور شروع کے دنوں میں اس قدر سہمے ہوئے ہوتے تھے باجوہ صاحب، اور اب بھی یہی حال ہے، اس قدر سہمے ہوئے ہوتے تھے کہ کہتے تھے مجھے نکال دے گا نواز شریف، مجھے نکال دے گا نواز شریف، مجھے نکال دے گا۔ اور بڑی جب انہیں کوئی تسلی وسلی ہوئی، کچھ کور کمانڈروں نے تسلی دی، کچھ اور لوگوں نے دی، اور اس کی کافی تفصیلات ہیں، کسی وقت آپ سے عرض کروں گا۔ تو اس کے بعد جو ہے جناب وہ ایسے بہادر بن گئے کہ کوئی حد ہی نہیں ہے۔ بین الاقوامی حقوق کے انسانی حقوق کی تنظیم ہے ہیومن رائٹس واچ، انہوں نے حالیہ جو الیکشن ہوئے ہیں انڈیا میں، ان کا تجزیہ کیا ہے نریندر مودی صاحب کی 172 تقاریر کا، اور یہ کہا ہے کہ اس میں سے 110 نفرت پر مبنی ہے۔ یہ کہا کہ سیاسی مخالفین کو نیچا دکھانے کے لیے جو باتیں انہوں نے کی وہ اسلامو فوبیا کے ضمن میں آتی ہیں۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے خلاف گفتگو کی، اور کیا وہ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، میں آخر میں عرض کروں گا آپ سے کہ عمران خان پر نئے مقدمات اور اس نئی الغار کا مقصد کیا ہے۔ جو مقدمات کی بھرمار ہے، اڈیالہ جیل کے عملے کی گرفتاریاں ہیں، PTI کے کارکنوں کی اور لیڈروں کی گرفتاریاں ہیں، عدالتی احکامات کے باوجود جلسے کی اجازت دینے سے انکار ہے۔ مقصد اس کا وہی ہے جو پہلے تھا۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگیں، کہ ملک سے باہر چلے جائیں۔ اب ملک سے باہر جانے کی بات اب کم ہوتی ہے، اب یہ ہے کہ یہ ان سے بات کریں، نون لیگ سے اور ان سے پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ اب عمران خان اگر یہ کرتے ہیں، کرنا ہوتا تو اب عصر کے وقت تو روزہ کوئی نہیں توڑتا، یہ کرنا ہوتا اگر تو بہت پہلے کر چکے ہوتے، اور نواز شریف یہ زرداری تو نہیں ہے، ابل تو وہ کریں گے نہیں۔ فرض کیجئے عمران خان، یہ خالصتاً ایک مفروضہ ہے، حالانکہ مفروضوں پہ پالیٹکس میں گفتگو نہیں کی جاتی، لیکن میں ایکسپلین کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ فرض کیجئے عمران خان منظر پہ نہیں کسی بھی وجہ سے، تو یہ جو نئی نسل ہے یہ زرداری کو قبول کر لے گی، نواز شریف کو قبول کر لے گی؟
یہ نسل جس نے افغانستان سے اشرف غنی کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا، جس نے راجہ پاکسے کو فرار ہوتے ہوئے دیکھا ہے سری لنکا سے، اور جس نے حسینہ واجد کو 1 ہفتے کے ہنگاموں کے بعد فرار ہوتے ہوئے دیکھا ہے، جب بھی اگر اس طرح کی صورتحال نہیں بھی ہوتی، ہونی نہیں چاہیے ویسے، کسی طرح بھی نہیں، تشدد کا عنصر تو سیاست میں ہمیشہ تباہ کن ہوتا ہے۔ انقلاب آتا ہے اور بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لی جاتی ہیں اور وہ پوری نہیں ہوتی، اس لیے کہ قوموں کی تعمیر ایک پروسیس سے ہوتی ہے اور تشدد سے بالکل نہیں ہو سکتی۔ تو یہ لوگ تو یہیں رہیں گے، ووٹر یہ کہاں جائیں گے؟ یہ جو 70% حمایت ہے عمران خان کی، یہ جو نئی نسل ہے جس کی آنکھوں میں اثر رواں کے بغاوتوں کا غرور ہے، یہ نواز شریف اور زرداری کو قبول کر لے گی؟ اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو علامتیں ہیں، یہ جو ناراضگی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ وجہ زرداری اور نواز شریف خاندان جیسے کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹا۔ صرف بجلی کے پروجیکٹس کا جائزہ لیا جائے، ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 2015 میں جو پروجیکٹ لگے ہیں اس کی وجہ سے تباہی ہے، باقی کی وجہ سے بھی زیادہ تباہی ان کے کوئلے کے، درآمدی کوئلے کے۔ وہ چیف منسٹر نے بھی کل کہا سندھ کے کہ تھر کے کوئلے سے بجلی نہیں بن سکتی تھی، ہمیں تو سستی بجلی بنانے سے روکا۔ اور وہ کہتے ہیں اپنا سائنٹسٹ کیا نام ہے ان کا، کہ ٹھیک اس وقت جب تھر سے بجلی پیدا کرنے کا آغاز کیا جا سکتا تھا، سمر مبارک بند صاحب کہتے ہیں، تو احسن اقبال صاحب کا فون آیا کہ بند کر دیں اس کو۔ سستی بجلی جو 8، 10، 12 روپے یونٹ بنے گی وہ قابل قبول نہیں ہے، جو 20، 30 روپے بنے گی وہ قابل قبول ہے، اس کی چوری بھی قابل قبول ہے۔ اور چاہیے 23,000 یونٹ، لگائیں گے 45,000، ابھی نئے یونٹ لگ رہے ہیں، اور ہوں گے وہ ایک تو سرکاری ہیں، ایک جو ہیں وہ زرداری خاندان کے ہیں، شریف خاندان کے ہیں، اور ان کے اپنا جو پیپل پارٹی کے لوگوں کے ہیں، اور نون لیگ کے لوگوں کے ہیں۔ مسئلہ حل نہیں کرنا، مسئلہ یہ ہے اسٹیرائڈ سے علاج کرنا ہے، اس کا نتائج کتنے تباہ کن ہے۔ 3 دفعہ ماشاءاللہ لگ چکا، اسے کیا ہوا؟ آخری نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے؟ بس آج تو اتنا ہی، اجازت دیجیے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔